بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة۔ نماز سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا بندے سے وہ نماز ہے۔ نماز اگر درست ہوئی اور پوری ہوئی تو آگے کے معاملات بھی انشاءاللہ آسان ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نماز ہی میں اگر کمی ہوئی یا گڑبڑ ہوئی تو آگے کے معاملات کا اللہ ہی حافظ۔ اس لیے زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے کسی بھی حال میں، اور گھروں میں خواتین کو بھی یہ بات بتانی چاہیے، اور گھر کے جو ذمہ دار اور بڑے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو انہیں نماز گھر میں ادا کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، اور مردوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں کسی ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر میں آپ کے سامنے بڑے بڑے ائمہ کے اگر میں حوالے دوں، خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان کے اگر میں آپ کو حوالہ دوں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، ان کی نظر میں ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ ہل جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ میں وہ ان کا مسلک آپ کے سامنے ذکر نہیں کر رہا، کسی مستند دارالافتاء جائیں، وہاں جا کر کسی مفتی صاحب سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے بعض حضرات کے ہاں تو ایسے آدمی کا نکاح ٹوٹ گیا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ ان کے فتاوی موجود ہیں اس پر، اور بہت سخت باتیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس سلسلے میں اتنا زیادہ سخت نہیں ہے، لیکن بہرحال شدت تو ہے۔ اس لیے کسی طریقے سے کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ یہ ایک مسلمان سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جی میں بڑا مصروف ہوں، مجھے بہت کام ہے، بہت زیادہ۔ کیا نماز سے زیادہ بھی کوئی چیز اہم ہو سکتی ہے؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے درجے کے تابعین میں سے گزرے اور بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث گزرے علامہ ذہبی۔ ان کی عربی میں کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کتاب الکبائر۔ کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں لکھ رہا، یہ چوٹی کا آدمی لکھ رہا ہے جس کا نام ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک اتھارٹی ان کے نام کی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ مجھ سے زنا سرزد ہوا، اس سے بچے کی ولادت ہوئی، اور بچے کو میں نے جان سے مار دیا شرم اور عار کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سخت ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اڑ جاؤ یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر آئے اور ہم سب بھی جل کر راکھ ہو جائیں۔ وہ عورت شکستہ دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے جیسے ہی اٹھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس عورت کو کیوں آپ نے واپس کر دیا؟ یہ تو توبہ کر رہی تھی، واپس پلٹ چکی تھی،
اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہی تھی، کیوں آپ نے اسے واپس کیا؟ میں آپ کو اس سے زیادہ بڑا گناہگار نہ بتاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ کیا اس زانیہ عورت سے بھی کوئی اس سے بھی بڑا گناہگار ہے؟ کہا کہ ہاں بتائیں۔ کہا کہ وہ آدمی کہ جو بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو گویا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ اس زنا سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں 2 دنوں سے، زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں، مختصر بات کر رہا ہوں۔ اس رمضان میں ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا عہد کر لے، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے، اس کا التزام کرے، دعا کرے کہ زندگی بھر میری نماز اب نہیں جائے گی، انشاءاللہ نماز کی میں پابندی کروں گا۔ جس مسجد میں آپ کو پڑھنی ہے، جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، جہاں آپ کو جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھیں، وہاں پڑھیں، لیکن نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، جماعت کے ساتھ، گھر میں نہیں۔ اور خواتین عام طور پر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یا عام طور پر لوگ بھی نماز میں جب سستی کرتے ہیں تو بعد میں پڑھ لیں گے، بھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے یہ بات ذکر کی، فرمایا کہ اتقوا صلاۃ المنافق۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا، اتقوا صلاۃ المنافق، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول منافق کی نماز کیا ہوتی ہے؟ یہ تو پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ آدمی بیٹھا رہتا ہے، آرام سے بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے بالکل آخری وقت دیکھتا رہتا ہے، جو ہی نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے ایک دم اٹھتا ہے اور مرغی کی طرح 2 ٹونگیں مارتا ہے، 2 ٹکرے مارتا ہے، اور مار کر یہ سلام پھیرا، وہ سلام پھیرا، یہ جا اور وہ جا۔ فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز کو اگر اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس ایک نماز کی پابندی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کتنی طاعات اور عبادات کی ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں، کتنے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ طرح طرح کے آدمی کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں، باقی ساری چیزوں میں صحیح ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے تمہارے کپڑے ناپاک ہیں، قطروں کی تمہیں بیماری ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اچھا آج سے نہیں، کل سے شروع کر دینا، جب کل آتی ہے پرسوں سے شروع کر دینا۔ طرح طرح کے خیالات، طرح طرح کے ذہن میں شکوک اور شبہات۔ اس لیے ان تمام کی تمام چیزوں سے نکل کر ہم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پریکٹس کروا رہے ہیں۔ اور بار بار میں بتا رہا ہوں، صبح بھی میں نے بتایا، کل بھی بتایا، آج پھر میں دہرا رہا ہوں کہ رمضان میں کم سے کم ہم اس بات کا اہتمام کر لیں۔ الحمدللہ اب تک صورتحال تو امید افزا ہے، اب تک الحمدللہ۔ وہ کسی صاحب نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا آپ نے بھی، وہ تصویریں بنی ہوئی نمازیوں کی واٹس ایپ پر اور فیس بک پر، نمازیوں کی تصویریں بنی ہیں، چاند رات تک کے وہ کونے تک کے آخر تک کے نمازی نمازی نمازی، ساری مسجد بھری ہوئی ہے۔ پہلا عشرہ ہوا، کم ہونا شروع ہو گئے، دوسرا عشرہ ہوا، کم ہونا شروع ہو گئے، تیسرا عشرہ شروع ہوا، اب معتکفین آ گئے، چلیں کچھ وہ جو کمی تھی وہ بھر گئی۔ پھر یہ سلسلہ ختم ہوا، عید کی نماز آئی، وہ آخر تک کے وضو خانے تک، دائیں بائیں باہر روڈ پر، اور عید کی نماز سے فارغ ہوئے، ظہر کی نماز میں 2-3 سیکنڈ۔ پھر اس کے بعد کہاں گئے یہ نمازی، کس علاقے میں چلے گئے، کون سے غار میں گھس گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو خدا کے واسطے ایسا نہ ہو، خدا را ایسا نہ ہو۔ آج ہم جس اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، رو رو کر تہجد میں اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، سحری سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے 5 وقت کا پکا نمازی بنا دیں، اس رمضان کی برکت سے نماز کی عادت ڈال دیں، نماز پڑھنا میرے لیے آسان کر دیں۔ اور آپ یقین جانیں، جس دن اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے میں جس دن ہمیں لذت مل گئی نا، ساری دنیا کی لذتیں
ایک طرف، نماز کی لذت ایک طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرما دیں. جیسی بھی نمازیں ہماری جس طریقے سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن نماز کا ناغہ جو ہے وہ خطرناک ترین چیز ہے، مہلک ہے. میں صرف ایک حدیث مجھے بھی یاد آ گئی، وہ میں ذکر کر کر بات ختم کر رہا ہوں. عصر کی نماز کے بارے میں روایات میں حدیث کی امہات الکتب جو کتابیں ہیں صحاح ستہ، عصر کی نماز کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے سخت الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس آدمی کی من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی نماز عصر فوت ہو گئی تو یوں سمجھو کہ جیسا وہ آدمی، اس کا پورا خاندان، اس کا کاروبار، اس کا مال، اسباب سب تباہ و برباد ہو گیا. ایک آدمی نہیں، پورا خاندان مر گیا، پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا. اس آدمی کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا ایسا نقصان ہوا ہے. بہرحال باتیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور زندگی میں ہم اپنے نمازوں کو لے کر آئیں، نمازوں کو ہم زندہ کریں. نماز ہوگی سارے کام انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے، اور نماز نہیں ہوئی سب کام ہوئے کچھ نہیں ہے، سب بیکار. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.